اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم و کرم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، اسلامی تاریخ کا ایک عظیم اور روحانی واقعہ جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ایک اہم حصہ ہے، وہ ہے شب معراج کا واقعہ۔ محترم ناظرین، یہ وہ رات تھی جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ایک عظیم معجزہ دکھایا۔ شب معراج میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی اور روحانی طور پر مسجد حرام یعنی مکہ مکرمہ سے مسجد اقصیٰ اور پھر آسمانوں تک لے جایا گیا۔ پیارے دوستو، اس سفر میں آپ کو اللہ کی قدرت کے مختلف مظاہر دکھائے گئے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ سے ملاقات کی۔ شب معراج کا واقعہ مسلمانوں کے لیے ایک شاندار نشانی ہے جس میں کئی اہم اسباق اور پیغامات ملتے ہیں۔ پیارے دوستو، اس رات میں نہ صرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کو ثابت کیا گیا بلکہ پوری امت کو نماز کی فرضیت کی خبر بھی دی گئی۔ پیارے دوستو، یہ واقعہ جاننے کے لیے ہماری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ یہ واقعہ نبوت کے 10ویں سال طائف کے سخت آزمائش کے بعد آیا۔ پھر دوستو، اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی اور عزت دینے کے لیے معراج کا یہ عظیم سفر عطا فرمایا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس وقت مکہ مکرمہ میں حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر آرام فرما رہے تھے کہ رات کے وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے زمین پر نازل ہوئے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جگایا اور کہا، اے اللہ کے رسول، آپ کو آپ کے رب نے ملاقات کے لیے بلایا ہے۔ اللہ پاک آپ کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو گھر سے باہر لے گئے۔ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا، اسے زمزم کے پانی سے دھویا اور اسے حکمت، علم اور ایمان سے بھرا۔ یہ واقعہ اس بات کی علامت تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ایک عظیم روحانی سفر کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ پیارے دوستو، جب تیاری مکمل ہوئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک خاص سواری براق لے کر آئے۔ پیارے دوستو، براق ایک سفید نہایت تیز رفتار سواری تھی جو گدھے اور کھچر کے درمیان کی شکل کی تھی۔ اس کا ہر قدم حد نظر تک ہوتا تھا۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے ہمراہ براق پر سوار ہو کر مسجد الحرام کی طرف روانہ ہوئے۔ مسجد الحرام پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے طواف کیا اور نماز ادا کی۔ پھر دوستو، اس سفر میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کئی مقدس مقامات پر قیام کیا اور وہاں دعا فرمائی، جن میں پہلی جو مقدس جگہ تھی وہ تھی مدینہ منورہ۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی۔ اس کے بعد طور سینا، یہ وہ مقام ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا۔ اور تیسری جو تھی وہ جگہ تھی جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ اور پیارے دوستو، ہر جگہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو نماز ادا کرنے کی تلقین عطا فرمائی۔ پیارے دوستو، بیت المقدس پہنچنے کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہاں تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت فرمائی۔ اب یہ واقعہ اس بات کا ثبوت تھا کہ نبی کریم رؤوف الرحیم تمام انبیاء کے سردار ہیں۔ مسجد اقصیٰ کی امامت کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے ہمراہ آسمانوں کی طرف لے جایا گیا۔ یہ سفر ایک خاص سیڑھی یا معراج کے ذریعے ہوا۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام اس سفر میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے اور ہر آسمان کے دروازے پر اجازت طلب کرتے تھے۔ جب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت جبرائیل امین علیہ السلام پہلے آسمان پر پہنچے تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے آسمان کے دروازے پر دستک دی۔ فرشتوں نے دروازے کے پیچھے سے سوال کیا، کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، میں جبرائیل ہوں۔
آپ کے ساتھ کون ہے؟ فرشتوں نے دوبارہ پوچھا تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے فرمایا میرے ساتھ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں، اللہ کے محبوب بندے ہیں۔ تو فرشتوں نے پوچھا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے کہا ہاں انہیں بلایا گیا ہے۔ اس کے بعد دروازہ کھول دیا گیا اور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اجازت طلب ہونے کے بعد پہلے آسمان کا دروازہ کھول دیا گیا اور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پہلے آسمان پر خوش آمدید کہا گیا۔ پہلے آسمان پر نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی، جو انسانیت کے جد امجد اور پہلے نبی ہیں۔ پھر دوستو حضرت آدم علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر خوش آمدید کہا اور فرمایا مرحبا اے نیک بیٹے اور نبی۔ یہ الفاظ حضرت آدم علیہ السلام کی محبت، خوشی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی کا اظہار کرتے تھے۔ پھر دوستو حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقیقت کا مشاہدہ کیا کہ انسانوں کی قسمت ان کے اعمال سے جڑی ہوئی ہے۔ یہ واقعہ امت مسلمہ کے لیے ایک اہم سبق ہے کہ وہ اپنی زندگی میں نیکی کو اپنائیں اور گناہوں سے بچیں، کیونکہ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پہلے آسمان پر جنت کے کچھ ابتدائی مناظر بھی دیکھے۔ جنت نہایت ہی خوبصورت، سرسبز اور پرسکون بخش تھی۔ ہر طرف روشنی اور خوشبو کا احساس تھا۔ جنت میں وہ نعمتیں دکھائی گئیں جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کی ہیں، جیسا کہ میٹھے چشمے، وسیع باغات، پھلدار درخت۔ جنت کے رہنے والے سکون اور خوشی میں ہوں گے اور انہیں کسی قسم کی پریشانی یا غم نہیں ہوگا۔ پھر دوستو دوزخ کے مناظر بھی نہایت خوفناک اور عبرتناک تھے۔ آگ کے شعلے تھے۔ دوزخ میں آگ کے بھڑکتے ہوئے شعلے دکھائے گئے جو گنہگاروں کی سزا کے لیے تیار کیے گئے ہیں۔ پھر دوستو دوزخ کے جو رہنے والے ہوں گے وہ سخت عذاب میں مبتلا ہوں گے، ان کے چہرے غمگین، پریشان اور تکلیف میں ہوں گے۔ یہ مناظر اس بات کی نصیحت تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کرنے والوں کا انجام کیا ہوگا۔ پھر دوستو پہلے آسمان پر جنت اور دوزخ کے مناظر نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ اپنی امت کو نیکی اور برائی کے انجام سے خبردار کریں۔ یہ مناظر دیکھ کر نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان کو نیکی کی طرف ہدایت دے اور دوزخ کے عذاب سے بچائے۔ پھر دوستو پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام سے ملاقات کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے ہمراہ دوسرے آسمان کی طرف لے جایا گیا۔ پھر دوستو دوسرے آسمان پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت طلب کرنے کے بعد دروازہ کھول دیا گیا۔ وہاں پر آپ کو خوش آمدید کہا گیا۔ دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر دوستو دوسرے آسمان پر کچھ خاص مناظر بھی دیکھے گئے۔ وہاں کچھ روحوں کو ان کے اعمال کے مطابق جزا و سزا ملتی دکھائی گئی۔ یہ مناظر انسانوں کے لیے نصیحت کا ذریعہ تھے کہ ہر شخص اپنے اعمال کے مطابق جزا یا سزا کا مستحق ہوگا۔ دوسرے آسمان کے واقعات کے بعد حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو تیسرے آسمان کی طرف لے گئے۔ وہاں پر اجازت ملنے کے بعد دروازہ کھول دیا گیا۔ تیسرے آسمان پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوئی، جنہیں حسن کا نصف حصہ عطا کیا گیا ہے۔ پھر دوستو حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو خوش آمدید کہا۔ تیسرے آسمان پر بھی جنت اور دوزخ کے کچھ مناظر دکھائے گئے۔ یہ واضح کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی ہر انسان کے اعمال کے مطابق جزا و سزا عطا فرمائے گا۔ تیسرے آسمان کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو چوتھے آسمان کی طرف لے جایا گیا۔ وہاں پر دروازے پر اجازت طلب کی گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کہا گیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی چوتھے آسمان پر۔
پیارے دوستو، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مزید روحانی مناظر چوتھے آسمان پر دیکھے۔ اللہ کی قدرت اور حکمت کو ظاہر کرتے تھے۔ جو چوتھے آسمان کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پانچویں آسمان کی طرف لے جایا گیا۔ اجازت ملنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا گیا۔ پانچویں آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت ہارون علیہ السلام سے ہوئی، جو بنی اسرائیل کے نبی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے۔ حضرت ہارون علیہ السلام اپنے حسن اخلاق اور اپنی قوم میں محبوبیت کے لیے مشہور تھے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کہا اور دعا دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچویں آسمان پر بھی کچھ اور مناظر دیکھے جو اللہ کی قدرت اور عدل کو ظاہر کرتے تھے۔ پانچویں آسمان کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھٹے آسمان کی طرف لے جایا گیا۔ اجازت کے بعد داخل ہونے پر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا گیا۔ چھٹے آسمان پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ پھر دوستو، جو بنی اسرائیل کے عظیم پیغمبر تھے، موسیٰ علیہ السلام نے بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خوش آمدید کہا اور فرمایا، مرحبا اے نیک بھائی اور نبی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رخصت ہوئے تو وہ رو پڑے۔ فرشتوں نے ان سے رونے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے فرمایا، یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسی امت کے ساتھ بھیجے گئے ہیں جن کی تعداد میری امت سے زیادہ ہوگی اور ان کے پیروکار جنت میں مجھ سے زیادہ داخل ہوں گے۔ پیارے دوستو، چھٹے آسمان کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتویں آسمان کی طرف لے جایا گیا۔ اجازت کے بعد دروازہ کھولا گیا اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا شاندار استقبال کیا گیا۔ پھر دوستو، ساتویں آسمان پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی، جو ملت ابراہیمی کے بانی اور اللہ کے خلیل یعنی اللہ کے دوست تھے اور ایک عظیم پیغمبر تھے۔ پھر دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور فرشتوں کے عبادت خانے کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ پھر دوستو، بیت المعمور ساتویں آسمان پر دکھایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرشتوں کا عبادت خانہ تھا۔ روزانہ 70,000 فرشتے اس میں عبادت کرتے ہیں اور ایک بار عبادت کے بعد دوبارہ اس میں داخل نہیں ہوتے۔ پھر دوستو، سدرۃ المنتہا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا۔ سدرۃ المنتہا ساتویں آسمان پر وہی واقع ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں تک اللہ کی مخلوق کی رسائی ہے۔ معراج کے دوران جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتویں آسمان تک پہنچے تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا تک پہنچایا۔ سدرۃ المنتہا ایک درخت کی مان تھا اور اس کے قریب پہنچ کر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہا کہ یہاں تک آنا ان کی حدود تک ہے اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی مخصوص تجلیات کا مظاہرہ ہوگا۔ پھر دوستو، سدرۃ المنتہا ایک عظیم درخت تھا جس کی شاخوں پر جواہر اور موتی نظر آ رہے تھے۔ سدرۃ المنتہا اللہ کے نور کی تجلیات کا مقام ہے۔ یہاں اللہ کی حضوری اور جلال کی نشانیاں نمایاں ہیں۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس درخت کے قریب پہنچ کر رکنے کی ہدایت کی کیونکہ یہاں سے آگے کی کوئی مخلوق نہیں جا سکتی تھی۔ پھر دوستو، حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے کہا اس مقام پر پہنچنے کے بعد وہ خود مزید آگے نہیں جا سکتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی جانب سے براہ راست ہدایت، علم اور انعامات ملے۔ یہ مقام معراج کے سفر کا ایک اہم حصہ تھا اور یہاں سے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا کہ امت پر 5 وقت کی نماز فرض کی جائے۔ سدرۃ المنتہا پر پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی قربت اور عظمت کا تجزیہ کیا۔ یہ مقام سدرۃ المنتہا پر پہنچنے کے بعد حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے رب سے ملاقات کی اور اب یہ مقام سلم کی روحانی بلندی اور اللہ کے ساتھ قربت کی علامت ہے۔ پھر دوستو، سدرۃ المنتہا وہ مقام ہے جہاں اللہ کی تجلیات کا مظاہرہ ہوا۔ اس پر اللہ کا خاص نور ظاہر ہوا جس کا اثر تمام مخلوق پر مرتب ہوا۔ سدرۃ المنتہا ایک ایسا مقام ہے جو نہ صرف جسمانی طور پر بلکہ روحانی طور پر بھی انتہائی مقدس ہے۔
پیارے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تجلیات کا مشاہدہ کرنے کے لیے سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھتے ہیں، جہاں اللہ کی عظمت کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ کی خاص نورانی تجلیات اور اس کے جلال کا ایک ایسا منظر تھا جس کی کوئی مخلوق محتمل نہیں ہو سکتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی روحانی حالت میں اللہ کی تجلیات کو دیکھ کر اور اس کی عظمت کو محسوس کر کے ایک خاص نوعیت کا روحانی تجربہ کیا۔ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ سے براہ راست ملاقات ہوئی، جو ایک ایسی تجلیات کا مقام تھا جس کا انسانی عقل اور تخیل سے باہر تھا۔ نماز کا حکم ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 وقت کی نماز کی فرضیت کا حکم دیا گیا، جس کا ذکر ہم نے اس واقعے کے شروع میں کیا تھا۔ پیارے دوستو، اس واقعے سے ہمیں سبق بہت کچھ ملتے ہیں، لیکن جو اہم سبق ہے وہ ہے 5 وقت کی نماز ادا کرنا۔ یہ ایک عظیم معجزہ تھا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اس واقعے کو سننے کے بعد آپ بھی 5 وقت کی نماز ادا کریں، اور اللہ پاک ہمیں بھی 5 وقت کی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔